پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو ویژول کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ پشاور کے تھانہ شرقی کو بھجوائی گئی۔ USB میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک۔ پاکستان کی اسرائیل کی غیر قانونی اور غیر حقیقی کارروائی کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم کا OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حالیہ اقدامات خطے میں سنگین اثرات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ خوشی کی تقریب ماتم میں تبدیل۔ اسلام آباد کے G72 میں المناک سانحہ گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی، دلہے کی والدہ بھی جان سے گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے مطابق واقعہ شادی والے گھر میں ہوا، مہمان بھی موجود تھے۔ دھماکے کی وجہ سے قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ بیٹی کی شادی تھی، رات بارات لے کر آئے، میں گھر پر ہی تھا، ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا۔ دھماکے کی آواز سے اٹھا اور چھت پھلانگ کر آگے گیا، سب کچھ ختم تھا۔ والد دلہا حنیف متی کی گفتگو۔ صدر اور وزیر اعظم کا سانحے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جوابی حملے میں اسرائیل اور امریکی اڈے نشانہ بنیں گے۔ ایران کی ٹرمپ کو وارننگ۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا، کسی بھی حملے کی صورت میں اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو جوابی کارروائی کا جائز ہدف سمجھیں گے۔ ایران میں سیکیورٹی فورسز کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ موساد کے درجنوں ایجنٹ اور فسادی گرفتار۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود کی بڑی مقدار برآمد۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں دوسرے دن بھی لاکھوں افراد کی حکومت کے حق میں ریلیاں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا، تشدد اور منظم حملوں میں ملوث غیر ملکی روابط رکھنے والے عناصر سے سختی سے نمٹیں گے۔ تحریک انصاف کی باغ جنہ میں تیاریاں جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ انہیں حیدرآباد سے کراچی آنے میں 7 گھنٹے لگے، ہمیں جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا، یہ لوگ اقتدار کے نشے میں پاگل ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کا کراچی پہنچ کر اہم پیغام، کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کی عوام بانی PTI زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میئر مرتضی وہاب کا کراچی میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں کہ 2026 ترقیاتی کاموں کا سال ہے، پیسوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ شہر قائد میں 700 ملین روپے کے MC خرچ کرنے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جائیں گی اور مارکیٹ کی بیوٹیفیکیشن کے کام کیے جائیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس کی ڈیڈ لائن مقرر۔ نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اسی ماہ کھولنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کا کام مکمل۔ ڈاکٹرز اور پروفیشنل اسٹاف کی بھرتیاں شروع۔ بنگلہ دیش ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے پر PCB کی نئی تجویز۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے میچز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC کو خط لکھنے کے بعد جواب کا منتظر۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا کہ ICC کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا، ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر۔ اور ملک بھر میں شدید برف باری اور خون جمع دینے والی سردی۔ قلات میں -7 ڈگری، ہنزا میں پارہ -20 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں بھی پارہ -1 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد میں 2 ڈگری، لاہور میں 3، پشاور 4، کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دل بلتستان کے علاقوں ہنزا اور استور کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ سے نظام زندگی متاثر، نلکوں، نالیوں، سڑکوں پر پانی جم گیا۔